حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. یہ اسی باب سے متعلقہ دوسری حدیث ہے، اور یہ دوسری حدیث پہلی حدیث سے تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اس میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے۔ اب یہاں پہ روایت معلق ہے کہ موصول ہے؟ یہاں پہ موصول ہے، تو چونکہ یہ روایت پہلی روایت سے قریب قریب ہے تو امام بخاری نے پہلی روایت میں جو تھوڑا سا نقص تھا یہ روایت لا کر اس نقص کو دور کر دیا ہے معنی کے لحاظ سے، کیونکہ اس کا معنی اس حدیث کے معنی سے ملتا جلتا ہے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن منصور نے، اور اسحاق بن منصور کون ہے جی؟ ابو یعقوب الکوسج۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی امام عبد الرزاق نے۔ یہ عبد الرزاق مشہور امام ہیں اور ان کی کتاب بھی ہے، کون سی؟ المصنف، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ المصنف ان کی کتاب ہے، عبد الرزاق بن حمام الیمانی الصنعانی۔ اور وہ کہتے ہیں اخبرنا معمر، ہمیں حدیث بیان کی تھی معمر نے۔ معمر کون سے؟ معمر بن راشد البصری۔ اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ حمام۔ حمام کون سی؟ حمام بن منبہ بن کامل۔ اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابو ہریرہ سے۔ اچھا، یہاں پہ یہ حمام بن منبہ جو ہیں ان کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ ایک صحیفہ۔ اس صحیفے میں بہت سی احادیث لکھی ہوئی تھیں اور سند سب کی ایک ہی تھی۔ وہ صحیفہ بعد میں معمر کے پاس آیا، اور معمر سے وہ صحیفہ کس کے پاس آیا؟ عبد الرزاق کے پاس۔ اب یہ ایک سند ہے اور اس سند کے ساتھ بہت سی احادیث اس صحیفے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب امام بخاری کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری اس صحیفے سے ایک ایک حدیث لیتے ہیں جہاں جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ ایمان کے ضمن میں انہوں نے یہ حدیث لے لی ہے، کتاب الزکوٰۃ میں جا کر زکوٰۃ سے متعلقہ حدیث لے لیں گے، نماز میں جا کر نماز سے متعلقہ حدیث لے لیں گے، حج میں جا کے حج سے متعلقہ حدیث لے لیں گے۔ یعنی کہ اس صحیفے کو گویا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں تقسیم کر دیا ہے، ایسے ہی ہے نا، بانٹ دیا ہے، الگ الگ کر دیا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ حدیث بیان کریں، جب آپ وہ صحیفہ بیان کریں تو پوری کا پورا بیان کریں۔ ایک حدیث لے لیں سند کے ساتھ اور باقی کو چھوڑ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے جو امام بخاری نے استعمال کیا ہے۔ امام بخاری نے کون سا طریقہ استعمال کیا جی؟ بتائیے گا ذرا۔ یعنی کہ وہ بہت سی احادیث سند ایک، انہوں نے اس صحیفے کو اپنی بخاری میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور ایک طریقہ ہے امام مسلم کا۔ امام مسلم صحیفے کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ امام مسلم وہ سند لے کر آتے ہیں، اب سند تو ایک ہی ہوتی ہے نا اس صحیفے کی، سند لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ بہت سی حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ تو امام مسلم اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ صحیفہ ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ صحیفہ ہے۔ امام مسلم یہ اشارہ دے دیتے ہیں، امام بخاری اشارہ نہیں دیتے۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے جو کئی علماء کرام نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی، آپ جب بیان کریں تو پورا صحیفہ بیان کریں۔ تو امام بخاری نے یہ انداز اختیار کر کے بتا دیا کہ اس انداز کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اس صحیفے کو کیا کہتے ہیں؟ صحیفۃ حمام ابن منبہ۔ اس صحیفے کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیفۃ حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلاما، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو کیا کر لے، عمدہ بنا لے. تو یہ حدیث جو ہے صحابہ کرام کے لیے خاص ہے کہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ جی اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے. ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے. جی تو یہ مخاطب اگرچہ صحابہ کرام ہیں لیکن حکم جو ہے سب کے لیے عام ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے. تو کیا حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا، تو ہر وہ نیکی يَعْمَلُهَا جس کو وہ سر انجام دیتا ہے، جس پہ وہ عمل کرتا ہے، تُكْتَبُ لَهُ، اس کے لیے لکھ دی جائے گی. کیا لکھ دی جائے گی؟ وہ نیکی بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، وہ نیکی لکھ دی جائے گی 10 گنا بنا کر. کتنی بنا کر؟ 10 گنا بنا کر، الی 700 ضعف، بلکہ 700 گنا تک. وکل سیئۃ یعملها، اور ہر برائی یعملها جس کو وہ سر انجام دے گا، جس کا وہ ارتکاب کرے گا، تکتب وہ بھی لکھ دی جائے گی لہو اس کے لیے بمثلها اس برائی کے برابر. یعنی کہ نیکی کی باری آئے گی تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی یا ان سے بھی اوپر، اور برائی کی باری آئے گی تو کتنی برائیاں لکھی جائیں گی؟ ایک ہی لکھی جائے گی. تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے، تو اسلام عمدہ کس سے بنتا ہے؟ اخلاص سے، درست عقیدے سے، نیک اعمال بجا لانے سے. تو اسلام جو عمدہ بنے گا تو وہ عمدہ اسلام ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوگا. کسی کی عمدگی 70% تک ہوگی، کسی کی 80% تک، کسی کی 90% تک، کسی کی 95%، کسی کی 99% تک. تو اس کا مطلب ہے کسی کے اسلام کا مرتبہ کیا ہوگا اور کسی کے اسلام کا مرتبہ کیا ہوگا. کسی کے اسلام کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، کسی کا ذرا ہلکا ہوگا، کسی کا درمیانہ ہوگا. اور جو حقیقی اسلام ہے وہی ایمان ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. چلیں جی.